اگر اپنی کسی دعا کی قبولیت کے لیے صبر سے انتظار کر رہے ہو اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم نے اپنی آس اس رب سے لگائی ہوئی ہے اور امید بھی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ دل میں بستا ہے اور تمہارا دل جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ایک دن تمہاری دعا پر کن فرما دے گا۔ اللہ اس بات سے ہرگز غافل نہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ کی ہمت جواب دے رہی ہے اور آپ کا صبر کا دامن بھی چھوٹتا جا رہا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ جاننے والا ہے۔ وہ جب آزماتا ہے تو آزمائش کا صلہ بھی رکھتا ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ اسے آپ یاد نہیں۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ اللہ کے حکم سے صبر کرتے رہو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ اور جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، بس وہ اللہ کے در کے غلام ہوتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ان کے لیے راستے پھر اللہ خود ہی بناتا ہے۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اسے اپنے اچھے وقت میں یاد کر سکو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گر گئے، تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر یقین کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو بس زندگی میں آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ دعاؤں کے معاملات جو بھی ہوتے ہیں اور جیسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مصلحتوں سے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا ملنا دعا کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے، تو دعا مانگتے وقت زیادہ سوچا نہیں کرتے، جو چاہیے بس مانگ لیا کرتے ہیں۔ وہ رب انسانوں کی طرح نہیں ہے، اس کے اختیار میں دینا بھی ہو اور وہ دے بھی نہ، وہ جانتا ہے کہ کب، کیسے اور کیا اور کتنا عطا کرنا ہے، تم بس یقین رکھو۔ تھک جانا غلط نہیں، مایوس ہونا غلط ہے، اور انسان مایوس اسی وقت ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقت پر اور اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتے، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر اس ذات سے مایوس کیسے ہو سکتے ہو جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی ہے اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ وہ لے کر بھی آزمائے گا اور دے کر بھی، لیکن اس کے لینے اور دینے میں آزمائش کو مد نظر رکھنا، اس کے لیے دیے میں الجھ نہ جانا اور اس سے غافل مت ہو جانا۔ اللہ انسان کو ایسی جگہ تبھی لاتا ہے اور جہاں آ کر وہ بے بس ہو جائے، اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں رب انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ وہ رب اپنے بندے کا ہاتھ کبھی بھی کسی حال میں نہیں چھوڑتا۔ جس نے جس کے ساتھ برا کیا ہو اور جو لوگ وعدہ کر کے تاریکی کی طرف لے گئے ہوں، وہ کبھی بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ یاد رکھو کہ روتے ہوئے مانگی جائیں یا مسکراتے ہوئے،
حاصل ہو یا لا حاصل ہو، اللہ کے لیے سب دعائیں لاڈلی ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی دعا مانگو تو ہمیشہ یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتوں اور معجزوں پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون تبھی ہوتے ہیں جب ہم اللہ اور اپنے درمیان فاصلے کو بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ہمیں دعا کو مانگنا سکھایا۔ یہ مت بھولا کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا، بلکہ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہوگی اور ایک میری چاہت، بس ہوگا وہی جو میری چاہت ہوگی۔ دور کہیں آسمانوں میں تیرا رب تیرے دل کی ڈوری کو تھامتا ہے، تیری کی ہوئی تدبیروں کو تجھ سے بڑھ کر جانتا ہے، تو اپنی ڈور کو اسی کے ہاتھوں میں چھوڑ دو، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی کافی حد تک صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اللہ پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان قریب تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وقت نہ کبھی ٹھہرا ہے اور نہ ہی ٹھہرے گا، بس صبر رکھو، وہ سن رہا ہے اور تمہارے اس بے سکون دل کو قرار بھی دے گا، یقین تو رکھو۔ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کا ضیاع نہیں کرتا، وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، اور وہ جلد ہی کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔ سورہ ہود میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ نے یہ آیت ہمارے لیے اتاری ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والوں کے لیے، تاکہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دل میں صرف ایک ہی گمان ہو کہ اللہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے، پھر چاہے کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگتا ہو۔ آپ کا کام مانگنا ہے اور یقین رکھتے ہوئے اس کے مقررہ وقت تک صبر کرنا ہے۔ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کے بندے اس سے بہت سے ایسے سوال کریں گے جو بظاہر ناممکن لگتے ہوں، اور پھر اس ڈر سے یا تو وہ مانگنا چھوڑ دیں گے یا پھر وہم و گمان میں پڑ کر مایوس ہو جائیں گے، اور اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس سے مایوس ہو۔ وہ آپ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی ان بندوں سے جن کی دعا آپ کی نظروں کے سامنے قبول ہو جاتی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ جلد بازی نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، مایوس نہیں ہوتے، حالات سے گھبرا کر نہیں مانتے، ناشکری نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو بار بار مناتے ہیں، کبھی محبت سے تو کبھی شکر سے، کبھی آنسوؤں کے ذریعے تو کبھی سجدوں میں، کبھی کسی کی مدد کر کے تو کبھی گناہوں کو چھوڑ کر، اسی لیے وہ منزل پا لیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو، کیونکہ اس کی حکمتیں تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور تمہارے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب تم ایمان رکھتے ہو تو تم ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہو جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں تم معجزے کہتے ہو، جنہیں تم اللہ کی مدد کہتے ہو۔ اور جب تم یہ گمان رکھتے ہو اور یقین رکھتے ہو کہ اللہ تمہاری ان ذریعوں سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، یہاں تک کہ تم بھی نہیں،
تو پھر واقعی میں معجزے وہاں سے ہوتے ہیں کہ انسانی آنکھ اور سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک اشارے پہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور جس کے ایک حکم پہ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے اور نہ ہی ذرا برابر بھی علم۔ وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ دعا جس کے قبول ہونے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، تمہارا اللہ وہ رد نہیں کرے گا، نہ ہی وہ کرتا ہے۔ تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے۔ تمہارا اللہ کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہیں۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیں کہ آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ تو جب بھی کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں۔ تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر بس آنسو ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب تم عاجزی سے اپنے رب کی رحمت کو پکارتے ہو تو وہ الرحمن تمہاری دعاؤں پر کن فرما ہی دیتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔